بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری یہی ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ آپ شاید کافی عرصے سے سن رہے ہیں اور اگلے کافی عرصے تک یہی سنتے رہیں کہ سٹوری ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ اب دو بھی شیئر کرنی ہے تو سٹوریز کا جو رخ ہوگا، جو سٹوری کا اسی جانب ہوگا، وہی پی ڈی ایم کے جلسے، وہی اپوزیشن کا احتجاج، وہی اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ، وہی سب کچھ۔ اب اس میں پہلو نئے نئے آتے رہیں گے، جیسے اب ایاز صادق صاحب کا بیان آیا، نئی بحث چھڑ پڑتی ہے، نئے طریقے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ بیان آیا، ایک نئی بحث آ گئی، جی غدار ہیں جناب، وہاں پہ پولیس کو لاہور میں اپلیکیشن دی گئی، پھر کوئی اسی طرح سے وانٹیڈ، پھر کوئی اسی طرح سے کسی کا کارکن، پھر کوئی اسی طرح سے نامعلوم محب وطن نکلے گا، جیسے کراچی میں نکلا، جیسے لاہور میں وہ غداری والے مقدموں میں نکلا، ان پہ خود وہ وانٹیڈ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جناب پھر کوئی نکلے گا، پھر ان پر ایف آئی آر ہوگی، پھر مقدمہ ہوگا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پھر ان کو ملک دشمن قرار دیا جائے گا۔ وہی بیانیہ ہے جو پٹ چکا ہے، جو کہتے ہیں نا جسے چلے ہوئے کارتوس ہیں، لیکن سیکھ کوئی نہیں رہا۔ اچھا، آپ ان کے بیان کو نا غلط کہہ سکتے ہیں، آپ ان کے بیان کی مذمت کر سکتے ہیں، آپ ان کے بیان کو غیر ضروری کہہ سکتے ہیں، آپ ان کے بیان کو موقع محل کے برخلاف کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ ڈائریکٹ غداری کا فتویٰ لگانا، بھائی آئین میں نا، اب آئین پاکستان میں غداری کا ایک ہی آرٹیکل ہے، اور وہ ہے آرٹیکل 6، اس کو پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، وہ بڑا واضح ہے، اور وہ جن پہ لگا ہے آپ تو ان کو بھی غدار نہیں کہنے دیتے۔ مشرف صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا، انہوں نے یہاں تک کہا کہ آئین جو ہے یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے، آئین پاکستان کو کہہ رہے ہیں وہ صاحب۔ اب میں ایک آئین پاکستان کا ہی ایک آرٹیکل پڑھ رہا ہوں، اور یہ آرٹیکل ہے 66(1) یہ ایاز صادق صاحب کے بیان کے تناظر میں 66(1) کہہ رہا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا 66(1) There shall be freedom of speech in مجلس شورا یا پارلیمنٹ and no member shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament۔ یہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ ہے، آزادی اظہار رائے ہے، اور پارلیمنٹ کا کوئی ممبر اپنی کہی ہوئی بات پر اسے عدالت نہیں لے کے جایا جا سکتا، اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا، پارلیمنٹ کے فلور پر جو اس نے بیان دیا ہے اسے کہیں کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، چاہے اس نے کوئی بیان دیا ہے یا چاہے اس نے پارلیمنٹ کے اندر ووٹ دیا ہے، اس کو کسی کورٹ میں، کسی عدالت میں، کہیں پر بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے اس بنیاد پہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی فارمولہ اڈاپٹ کیا گیا، یہی فارمولہ اپنایا گیا کہ جو ایاز صادق صاحب پر لگا، تو پھر صاحب یہ یاد رکھیے کہ عمران خان صاحب کے بھی بہت بڑے بڑے بیانات ہیں۔ عمران خان صاحب نے بیانات کے علاوہ اپنی بک میں بھی بہت کچھ لکھا ہے، اور عمران خان صاحب کے آپ بیانات دیکھ لیں۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آپ ان بیانات کو ذرا دیکھ لیں اور پڑھ بھی لیں اور سن بھی لیں، اور سن بھی رہے ہیں، لوگ وائرل ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو کوئی لگی لپٹی رکھی نہیں ہے، انہوں نے تو ڈائریکٹ آرمی کا لفظ استعمال کیا ہے، انہوں نے تو ڈائریکٹ فوج کا لفظ استعمال کیا ہے، جرنیلوں کو تو کئی دفعہ ایجنسیوں کا نام لے لے کے سب کا کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے تو انڈیا کے اندر بھی بیٹھ کے لتھاڑا ہے، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے نا، یہ تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نا۔ اچھا، آپ بکس کو جب دیکھیں گے نا، آپ ذرا شاہد افریدی صاحب کی بک پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہی باتیں جو کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، کیا وہی کوئی دوسرے الفاظ میں یا منوان یا اس طریقے سے نہیں لکھی گئیں؟ ذرا آپ پڑھ تو لیجئے نا، آپ بجائے اس کے کہ کوئی بھی بندہ ہو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سین مائنڈ، یہاں پہ وہ بات کہ جو لاجیکل بات، وہ کرنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، جذبات اور ایموشنز نے جگہ لے لی ہے لاجیکل بات، منطق کی جگہ جہاں جذبات اور ایموشنز لے لیں، وہاں بات کرنے کی گنجائش بڑی کم ہو جاتی ہے۔
اچھا، حکومت اچھال رہی ہے. میں آتا ہوں اس بات پہ کہ جو میں نے تھم نیل پہ لگایا کہ نواز شریف صاحب اس بیان پہ کیوں خاموش ہیں، مریم نواز صاحبہ اس بیان پہ کیوں خاموش ہیں. ظاہر ہے اس بیان کو حکومت اچھالے گی. ابھی تک حکومت جو بھی کرتی رہی، اب اگر کوئی کہے کہ 3 جلسوں سے حکومت نہیں ہلی تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. حکومت ہلی نہیں، حکومت لڑکھڑا چکی ہے، بوکھلاہٹ کا شکار ہے. بھائی کیا ہو گیا جو 3 جلسے ہو گئے تھے؟ کیا ہو گیا جو اب اتنی لڑکھڑاہٹ اور اتنی بوکھلاہٹ کیا؟ ہم تو یہ آپ یقین کیجئے بہت سارے تجزیہ نگار میرے سمیت یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی لاہور یا گجرانوالہ یا وہ جلسے تو اثر انداز ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے شاید کراچی یا کوئٹہ یا وہ جلسے. لیکن الٹ ہو گیا ایک سلسلہ کہ جو کراچی اور کوئٹہ کے جلسے نے جتنا کچھ امپیکٹ پیدا کیا ہے، شاید اتنا امپیکٹ گجرانوالہ کے جلسے نے پیدا نہیں کیا. شاید ہو سکتا ہے اب اگلے جلسے اس سے زیادہ کریں، یہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن کراچی کے جلسے میں ایک تو یہ ہوا کہ وہ بھانڈ ہو گیا کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری کا، کہ جو بندے کیپٹن صفدر صاحب کو اب تک ہیرو کے طور پہ نہیں جانتے تھے وہ بھی جان گئے. وہ جو پچھلے 10 سالوں میں سمجھتا ہوں ان کو اتنی شہرت نہیں ملی ہوگی جتنی ان 2 دنوں میں ملی ہے یا جتنی چند گھنٹوں میں ملی ہے، آپ یقین کر لیجئے. اب ظاہر ہے اس کے بعد کوئٹہ کا جلسہ ہوا، وہاں پر بھی بہت ایک کس نے دیکھا کیا کیا نہیں ہوا اور کتنے لوگ آئے. تو یہ پریشر تو آیا. بہت ساری اور بھی چیزیں ایسی حکومت بوکھلاٹ میں کرتی گئی، پھر وہ مقدمے ہوئے، پھر وہ واپس لینے پڑے، پھر وہ غداری کو بغاوت میں کرنا پڑا، بہت ساری چیزیں ہو گئی نا. اچھا، اب حکومت اس کو اچھال رہی ہے، ایاز صادق صاحب کے بیان کو. کنٹرول ٹاور بھی ظاہر ہے جب کسی کا اس طرح سے معاملہ ہو تو پھر ڈیفینیٹلی ہر بندہ اپنے حساب، کیونکہ یہاں تو سیاست ہی ہو رہی ہے نا، ہر جگہ ہر طرف سے سیاسی لوگوں سے بھی سیاست ہو رہی ہے، غیر سیاسی لوگوں سے بھی سیاست ہو رہی ہے. تو بہرحال لیکن مریم نواز صاحبہ خاموش ہیں، نواز شریف صاحب خاموش ہیں، ایون پی ڈی ایم بھی بہت حد تک خاموش ہے، یعنی اپنے پلیٹ فارم کے حد تک، یا انہوں نے کوئی اس طرح کی میٹنگ نہیں بلائی یا اس طرح سے وہ خاموش ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اب کیوں خاموش ہیں مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب، یہ کیوں خاموش ہیں؟ ٹھیک ہے نا. جبکہ تمام سیاسی جماعتوں اور خاص طور پر جو نون لیگ کے ورکرز، سپورٹرز، ووٹرز ہیں، وہ اپنے قائدین کے رد عمل کے منتظر ہیں. وہ اپنے قائدین سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہم گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں بھائی، ہمیں پتہ ہوتا ہے ایک چیز کا، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، ہم ملتے ہیں لوگوں سے. وہ اپنے قائدین کے رد عمل کے منتظر ہیں اور شدت سے منتظر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یا تو ایاز صادق کے بیانیہ کے ساتھ کھل کے کھڑے ہوں، یا آپ کہیں کہ یہ نامناسب تھا، یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے، یا آپ اس کی مذمت کریں، یا آپ اس کو کسی بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ خاموشی کیوں ہے؟ کیا یہ خاموشی اس لیے ہے کہ ان کو دال میں، سوال تو کروں گا نا، سوال تو آپ بھی کریں، ان کو دال میں کوئی کالا کالا نظر آ رہا ہے اس بیان کے حوالے سے؟ آگے میں کچھ نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے. کیا اس لیے ہے کہ وہ اب اس کو یہ سوچ رہے ہیں کہ اس بیانیے کو ٹیکل کیسے کیا جائے؟ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اس بیانیے کی مذمت کی جائے تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو احتجاج جاری ہے اس کو نقصان ہوگا؟ اور اگر آپ وہ یہ بھی شاید ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں کہ اگر اس بیانیے کی کھل کے حمایت کر دی جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید بات اور کہیں بگڑ نہ جائے، کیونکہ بیانیے کو بہت دوسرے رخ میں اختیار کیا جا رہا ہے نا. اچھا جی، اگر کہتے ہیں کہ ٹھیک کہا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، تو شاید ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ نقصان ہو. اگر کہتے ہیں کہ غلط کہا تو ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کی تحریک کو نقصان ہو، یا ان کے احتجاج کو نقصان ہو، یا ان کے ورکرز اور سپورٹرز اور ووٹرز کا حوصلہ پست ہو، کیونکہ اب بہت ساری. لیکن جو کچھ بھی ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اب پی ڈی ایم کا جو جلسہ ریلی وہ قریب نہیں ہے، وہ غالباً 22 یا 25 نومبر تک کا ہے، پشاور میں ہوگا، پھر ملتان میں، پھر اس سے آنورڈ. اس دوران گلگت کے الیکشنز بھی ہیں، مریم صاحبہ بھی جا رہی ہیں گلگت، بس ابھی چند دن میں، اور 5-7 روز انہوں نے وہاں پہ اسٹے بھی کرنا ہے، جلسے بھی کرنے ہیں. اور اسی طریقے سے وہ گلگت کا الیکشن ختم ہوگا 15 کو، تو اس وجہ سے انہوں نے لمبا وقفہ رکھا. دوسرا لمبا وقفہ ذرا امریکہ کے الیکشنز کا بھی، وہ اس کا بھی تھوڑا سا جو ہے نا کچھ سامنے آ جائے کہ کیا ہوتا ہے اس میں. بہرحال ٹھیک ہو گیا نا، میں نے پہلے بتایا تھا. اچھا، جس تیزی کے ساتھ ایاز صادق کا بیان یا اس کے بیان کے بعد اٹھنے والا طوفان یا اٹھایا جانے والا طوفان، جس طریقے سے اٹھایا گیا، وہ نو ڈاؤٹ
خاموشی کی وجہ سے، چاہے وہ پی ٹی ایم کی خاموشی ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی خاموشی ہو، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کی خاموشی ہو، اس خاموشی کی وجہ سے کچھ ڈیمیج تو کر رہا ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ آپ کے اپنے سپورٹرز اور ووٹرز کے ذہن میں بھی ڈیمیج کر رہا ہے کہ یہ خاموشی کیوں ہے۔ بھائی آپ اپنے ووٹرز کو بتائیں کہ آپ اس بیان کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں، اور کھڑے ہیں تو کیا اور کس حد تک کھڑے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات میں کرنا چاہوں گا، میں نے یہاں اس میں ایک اور بات اہم بھی کرنی ہے کہ مذاکرات کس حد تک چل رہے ہیں، کہاں پہ پہنچے ہیں، کون سی والی ایفرٹس ہو رہی ہیں، یہ بڑی اہم ویڈیو ہے اور اس میں سب کچھ بتاؤں گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے رد عمل پہ آ جائیں۔ اب بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا رد عمل آیا، نو ڈاؤٹ ایاز صادق صاحب کے بیان پہ ان کا رد عمل آیا، رد عمل بھی شدید ترین آیا، سخت ترین رد عمل آیا۔ یہ معاملہ اس کے بعد اور بھی اہمیت اختیار کر گیا، یہ معاملہ پھر میڈیا میں اٹھنے لگا، یہ معاملہ پھر اور بھی مختلف حوالوں سے ظاہر انڈیا میں اٹھا، پھر میڈیا میں اٹھا، ہمارے اپنے ہاں بھی، پھر اینکرز نے پروگرام سارا کچھ یوٹیوب پہ بھی، یعنی کہ سوشل میڈیا میں بھی، میڈیا میں ڈیبیٹ بن گئی۔ رد عمل تو آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہو گیا نا، لیکن اب بات یہ ہے، بہت سارے نا اب یہ ڈیبیٹ یہ ہو گئی کہ رد عمل آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا، اب رد عمل ان کو دینا چاہیے تھا ڈی جی ایس پی آر صاحب کو، یا رد عمل وزارت دفاع کو دینا چاہیے تھا یا حکومت کو دینا چاہیے، مختلف یہ ڈیبیٹ ہے۔ خیر، پاکستان کے معروضی حالات میں نے کل بھی کہا تھا بہت ڈیفرنٹ ہیں، یہاں تو یہ جو ہے نا نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کا بھی، پرائم منسٹر ایک نوٹیفیکیشن کرتا ہے تو وہاں سے نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کا بھی ٹویٹ آ جاتا ہے، وہ بعد میں واپس کیا جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے نا کہ نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کے نام لے کر ان کے اگینسٹ بولا، الزامات لگائے، جنرل فیض حمید صاحب کا نام لے کے ان پر الزامات لگائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ رد عمل آنا میں سمجھتا ہوں، بھلے وہ آئی ایس پی آر کا بھی رد عمل آئے نا، وہ بڑی ایک نیچرل سی بات ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو، آپ کو ریزرویشنز ہیں، آپ کو تحفظات ہیں، لیکن اس وقت جنرل باجوہ صاحب کوئی وابڈا کے چیئرمین تو ہے نہیں، وہ ہیں تو پاک آرمی کے آرمی چیف، اس طرح سے جنرل حمید صاحب بھی آئی ایس آئی کے چیف ہیں۔ اگر ان پر اس طریقے سے آپ کو تحفظات ہیں اور آپ وہ کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں یا سوالات اٹھاتے ہیں، سوالات اٹھانا میں سمجھتا ہوں آپ کا حق ہے، آئینی اور قانونی، اس میں کوئی ہو سکتا ہے اس میں صداقت بھی ہو بہت حد تک، لیکن اب مسئلہ یہ ہے وہ رد عمل تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیچرل سا ہے اگر آئی ایس پی آر کی طرف سے آتا ہے، اور یہ کہنا کہ نہیں جی سارے جو کمانڈ ہے، جو رینکس ہیں، ریکس اینڈ فائلز ہیں، وہ سارے متحد ہیں وغیرہ، آپ اپنا وہ اس حد تک تو، لیکن یہ جو میں خود پرسنلی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ادب کے ساتھ کہوں گا کہ جو ایاز صادق صاحب کے بیان پہ رد عمل آیا، یہ کچھ غیر ضروری رد عمل تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں آج آپ کے سامنے ایک بڑا لاجیکل نقطہ رکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ میرے باشعور جو ویورز ہیں، جو میرے باشعور دوست ہیں، ساتھی ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، بزرگ ہیں، وہ سارے اس سے ایگری کریں گے کہ دیکھیں، ہماری فوج یا ہماری فضائیہ نے جب ابھینندن کو گرایا تو دنیا نے دیکھ لیا، اس کا طیارہ گرا، وہ ابھینندن بھی گرا، زندہ پکڑا گیا، دوسرا طیارہ بتایا گیا کہ دوسری طرف، سرحد کے دوسری طرف گرا ہے، اچھا چلیں ٹھیک ہے، فوج کی بلے بلے ہو گئی پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی، پاکستان کی قوم میں بھی عزت وقار ان کا بلند ہو گیا، اپنے سے کئی گنا طاقتور ملک کو جواب دیا، اور پھر پائلٹ کو بھی پکڑ لینا، تو ظاہر ہے یہ تو ایک حقیقت ہے نا، کون کہہ رہا ہے کہ یہ مورال بھی بلند ہوا، عزت بھی بلند ہوئی، یہ میں ایک بڑی لاجیکل بات کرنے لگا ہوں، احترام بھی بلند ہوا، پیار بھی بلند ہوا، لیکن اب اس کے بعد اسے چھوڑنا یا واپس کرنے کا فیصلہ، صاحب یہ فیصلہ فوج کا نہیں تھا، یہ حکومت کا فیصلہ تھا۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ آپ تو نقوی صاحب آپ تو کاغذی کارروائی کی بات کر رہے ہیں، بھائی بھلے کاغذی کی ہو، لیکن اس میں ہونا یہی چاہیے تھا کہ یہی کہا جاتا کہ یہ فیصلہ حکومت کا ہے، ٹھیک ہے نا، پی ایم کہا، وزیر اعظم صاحب نے فلور آف دی ہاؤس اعلان کیا تھا، ہم ابھینندن کو چھوڑ رہے ہیں، گڈ ول میں چھوڑ رہے ہیں، مصلحت پسندی کے تحت نہیں بلکہ مصالحت پسندی کے تحت چھوڑ رہے ہیں، امن کے تحت چھوڑ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے دنیا نے بھی سراہا وغیرہ، ٹھیک ہو گیا، چلیں۔ اب یہ ناکامی ہے تو ریاست کی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ ناکامی ہے تو پھر یہ حکومت کی ہے، اگر یہ ناکامی ہے تو پھر فوج کی نہیں ہے، اگر اس کا اچھا پن بھی ہے تو پھر بھی حکومت کا ہے، اور اگر یہ ناکامی ہے تو صرف فوج کی نہیں ہے، انتظامیہ کی ہے۔ دیکھیں، دفاع کی ناکامی نہیں ہے، میں بڑی لاجیکل بات کر رہا ہوں، مجھ سے آپ ایگری کریں گے، مجھ سے آپ بہت سارے ہلکے ایگری کریں گے۔ آپ نے دیکھیں دفاع خوب کیا، اس سے کیا خوب ہو سکتا ہے کہ وہ آئے، وہ آ کے
وہاں پہ پیلوڈ کہیں پہ گرایا جس طرح سے آپ نے یعنی رپورٹڈلی سب کو بتایا گیا یہاں پر، ٹھیک ہے نا. اچھا بہرحال ان کا بھی کوئی اگر نقصان اس طرح سے وہاں ہوتا تو سب کو پتہ چل جاتا، لیکن وہ پے لوڈ گرا کے چلے گئے. لیکن اس کے بعد جو ہے نا آپ نے بتایا آپ دوسرے دن پھر اسی طریقے سے وہ ہوا کہ جی ایک امبیرسمنٹ ہو رہی تھی اور قوم کی ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ اس کا، اسی طریقے سے آپ نے ان کو اس طریقے سے باعزت انداز میں وہ بدلہ بھی لے لیا اور عزت بھی رکھ لی اور وقار بھی بلند ہو گیا. یہ سارا دفاع کی حد تک تو انتہائی کامیابی ہوئی. پاک فضائیہ نے بھی انتہائی کامیابی لی، پاک فوج نے بھی انتہائی کامیابی لی. لیکن بھائی ہمارے ہاں تو دفاع کی ناکامی بھی ہوئی ہے نا. کیسے؟ اسامہ بن لادن کے وقت کیا ہوا تھا؟ امریکی ایبٹ آباد تک گھس آئے تھے. تو اب دو ہی سوال ہیں، کیا ہمیں پتہ تھا؟ اور دوسرا سوال ہے کہ کیا ہمیں پتہ نہیں چلا؟ صاحب اگر ہمیں پتہ نہیں چلا تو پھر میں کہوں گا کہ میں کس کی بل بوتے پر چین کی نیند سوتا ہوں؟ اگر وہ ایبٹ آباد تک آ سکتے ہیں تو وہ اسلام آباد تک بھی آ سکتے ہیں، وہ ہر جگہ پھر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا تو پھر اگر ہمیں پتہ تھا تو ایسا کیوں ہونے دیا گیا؟ اس کے جواب میں اب تک کوئی واضح جواب نہیں آیا. نہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، نہ ان کی طرف سے نہ آرمی کی طرف سے. جو بیسک رسپانسبلٹی تھی دفاع کی وہ تو اب کوئی اگر ہماری فضائی یا زمینی حدود میں گھس رہا ہے یا سمندری حدود میں تو اس وقت فوج کسی پرائم منسٹر سے یہ نہیں پوچھے گی کہ میں اس کو روکوں یا نہ روکوں. اس وقت فوج کو آلریڈی ایک چیز ڈیسائیڈڈ ہے کہ اس وقت ہر ملک کی فوج روکے گی. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ کیا ان کو پتہ نہیں چلا تھا یا کیا انہوں نے روکا نہیں تھا؟ یہ بہت سارے نا دفاعی معاملات میں کچھ اس طرح یہ اس سے سنگین ہے. لیکن جو یہاں ہوا فروری 2019 میں وہاں دفاع میں بہت کامیابی ہوئی ہے، وہاں پر بہت سارا. تو اب یہاں یہ معاملہ بنانا، یہ معاملہ کہ افواج کو انتظامیہ حالت جنگ میں میں آپ کو ایک نا بڑی ایک لاجیکل بات بتاؤں. پرائم منسٹر ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا کسی بھی ملک کی انتظامیہ ہوتی ہے، وہ اپنی افواج کو کئی دفعہ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ وہ حالت جنگ میں میدان جنگ سے بھی واپس بلا لیتی ہے. تو کیا یہ افواج کی کوئی شکست ہوتی ہے یا کیا یہ افواج کا کوئی قصور ہوتا ہے؟ نہیں صاحب، یہ افواج کا نہیں. یہ جو ڈیسیجن میکنگ پاور والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو انتظامیہ ہوتی ہے نا، جن کے ہاتھ میں ڈیسیجن ہوتا ہے، بھلے وہ کاغذی ڈیسیجن کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ ان پہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھینندن کی واپسی اور ایاز صادق کے بیان کو ڈائریکٹ فوج کا دل پہ لے لینا کہ یہ جی کوئی ہماری کامیابی ناکامی یا اس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ یہ نہیں ہے. نہ ہی یہ پاکستان کی ناکامی، پاکستان نے کامیابی حاصل کر لی تھی، پاکستان کی فوج نے کامیابی حاصل کر لی تھی، پاکستان کے دفاع نے کامیابی الحمدللہ حاصل کر لی تھی. لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بیان میری اپنی رائے میں بھی ہو سکتا ہے کہ شاید میں سوچوں کہ یہ غیر ضروری تھا یا غیر مناسب تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا، مثال کے طور پہ وہ میری اپنی اوپینین ہے، آپ کی اپنی اوپینین ہے. اوپینین پہ کون سی پابندی لگی ہے؟ سوچنے پہ کون سی پابندی ہے؟ اظہار رائے پہ کون سی پابندی ہے؟ ٹھیک ہو گیا نا. بھلے یہاں پابندیاں لگ رہی ہیں لیکن پھر بھی آپ یہاں تو اس طرح سے ہیں نا، لوگ سوچتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، بہادری سے کرتے ہیں. لیکن اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایاز صادق صاحب کے بیان پہ جو رد عمل آیا وہ بتا رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فیصلہ سازی میں کون کون شامل تھا؟ کیا اس فیصلہ سازی میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا یا کسی اور نے بھی فیصلہ کیا؟ بھلے اگر کسی اور نے کیا بھی ہو تو پھر بھی کاغذی حساب میں تو حکومت نے فیصلہ کیا. تو بھائی اس کو اسی طریقے سے میرا خیال ہے رہنے دینا چاہیے کہ الحمدللہ نہ کوئی یہ ریاست کی ناکامی تھی، نہ کوئی یہ پاک آرمی کی ناکامی تھی، بلکہ اگر حکومت نے مصالحت آمیزی کے انداز میں، امن کے انداز میں اگر کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی اچھالنے والی کوئی اتنی بات تھی نہیں. اور ایاز صادق صاحب کے اس بیان پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کی غداری اور اس طریقے کا صورتحال اور اس طریقے سے یہ سب کچھ گرا دیا، پکڑا گیا وہ بندہ، اس کے بعد اسے چائے پلا کے جناب واپس کیا، دنیا نے دیکھ لیا. تو اب بات اس میں چلیں آگے چلتے ہیں جناب، مذاکرات پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. مذاکرات بڑے اہم ہیں. مذاکرات کی لوگ کو کہہ رہے ہیں کہ کوشش ہو رہی ہے. جی ہاں کوشش ہو رہی ہے. اچھا یہ کن کی جانب سے ہو رہی ہے؟ ابھی تک پی ڈی ایم کی جانب سے نہیں ہو رہی، ابھی تک نون لیگ کی جانب سے نہیں ہو رہی. نون لیگ سے رابطے کچھ ہوئے ہیں، کچھ خفیہ رابطے بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک دو باتیں ہیں. ایک تو مذاکرات کے لیے آپ کے پاس ٹائم کم ہے،
ایک تو مذاکرات کے لیے یہ نہیں ہے کہ جی وہ فلاں جلسہ آگے کر دو، یہ نہیں ہے. اگر ایک تو مذاکرات کے لیے یہ نہیں ہے کہ فلاں جلسے میں آپ اپنی تقریر کو بالکل نرم کر دو، یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت مشکل چیزیں ہیں نا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کن شرائط پر، کیونکہ دیکھیں جہاں شرائط فریقین کی شرائط یعنی دو کی جو آپس میں نبرد آزما ہیں، اگر ان کی شرائط ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہو. اب دیکھیں نا شرائط کیا ہیں. ان کا کم سے کم مطالبہ یہ ہے پی ڈی ایم کا کہ اس حکومت کو گھر جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ان کا کم سے کم مطالبہ، ان کی کیا خواہش ہے، حکومت کی کیا خواہش ہے، ہم NRO نہیں دیں گے. اب اگر وہ مطالبہ پورا ہوتا ہے تو وہ ان کی شکست ہے، اور اگر ان کا مطالبہ وہ والا پورا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کہ چلیں جناب نواز شریف صاحب وہ بھی خاموشی ہو جائے، مریم صاحبہ بھی باہر آئیں جائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، ویسے میں کہہ رہا ہوں ایسا کوئی اس طرح کا صورتحال نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح کا ہو تو پھر حکومت کی یہ بہت بڑی شکست ہوگی. اسی طرح سے پی ڈی ایم کی بھی ہوگی. اس طرح سے نون لیگ کے ورکر سپورٹرز بھی کہیں گے، ان کو کہیں گے کہ آپ نے تو اپنا کام نکال لیا. ان کو کہیں گے کہ آپ کہتے کہ ہم NRO نہیں دیں گے، لیکن آپ نے تو NRO دے دیا. اب یہاں پہ مذاکرات کا ایک وہ تو ہے، آپشن ہے. بہت ساری جو قوتیں مذاکرات کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، رابطوں میں ہیں، اس کا بھی پتہ ہے. بہت ساری وہ قوتیں جنہوں نے خواجہ آصف صاحب کی، جنہوں نے کچھ اور رہنماؤں کی، شہباز شریف صاحب سے نیب کی کسٹڈی میں ملاقات کروائی، اور شہباز شریف صاحب نے ان کو جو پیغام دیا وہ بھی وہ کوششیں ہیں نا، ساری سمجھ آ گئی ہے نا، یہ ساری کوششیں ہیں نا. اچھا مولانا صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. ظاہر ہے مولانا صاحب پی ڈی ایم کے صدر ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگلے جلسے ڈیسائیڈ کریں گے، پنجاب کی جلسے ڈیسائیڈ کریں گے. ایک بات ویڈیو کے آخر پر آپ سارے غور سے سن لیں، اور وہ یہ ہے، دیکھیں یہ بہت بڑا جوا ہے. اگر یہ سخت بیانیہ عوام اور خاص طور پر پنجاب کے عوام میں مقبول ہو گیا اور وہ ساتھ کھڑے ہو گئے، ایون ایاز صادق کے بیانیہ کے بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیہ میں بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، اور سب سے بڑا پنجاب کے عوام ساتھ کھڑے ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں پھر بہت بڑی مشکل ہو جائے گی حکومت کے لیے بھی اور کنٹرول ٹاور کے لیے بھی. یہ یاد رکھیے گا. اب تک کی جو صورتحال ہے، اب تک وہ جتنا سخت بیانیاں دے رہے ہیں، عوام اتنے چارجڈ ہو رہے ہیں، ان کے ووٹرز اور سپورٹرز اور ان کے ورکرز اتنے چارجڈ ہو رہے ہیں. اب وہ جتنا اگر بیانیے کو دھیما کرتے ہیں تو انہیں خود نون لیگ کو، نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو یہ خدشہ ہے کہ اگر ہم نے بیانیے کو دھیما کیا تو ہم اپنی سپورٹ کھو دیں گے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز میں. یہ بڑی اندر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب ان کا یہ امتحان ہے کہ اس کو ٹیکل کس طرح سے کریں، اس ساری صورتحال کو کس طریقے سے کیسے نمٹے ہو. ٹھیک ہو گیا نا. اب یہ بات ہے. اور دوسری بات کہ جلسے اب جیسے پنجاب میں آ رہے ہیں اور وہ پشاور کے بعد، اور وہ جلسے بڑے ہوں اور وہ جلسے بہت چارجڈ ہوں، عوام چارجڈ ہوں، اور اسی طرح سے مہنگائی بھی نہ رکے، اسی طرح سے بے روزگاری بھی بڑھتی رہے، اسی طرح سے اب گیس کی لوڈ شیڈنگ ابھی سے شروع ہو گئی ہے، اس کا بھی کوئی روک تھام نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت کچھ پی ڈی ایم کی فیور میں جائیں گی، بہت کچھ حکومت کو پھر بوکھلاہٹ کا شکار کریں گی، اور جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی فیصلہ عوام نے کرنا ہے. خاص طور پہ فیصلہ پنجاب کے عوام نے کرنا ہے. یہ فیصلہ سارا کا سارا بازی پلٹنے کا، بازی الٹنے کا، بازی جتوانے کا، بازی ہروانے کا، سب کا سب معاملہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں یہ عوام کے ہاتھ میں ہے، اور خاص طور پر پنجاب کے عوام کے ہاتھ میں ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.